رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی مصیبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا بے پردگی اور تبرج یہ تو اللہ کی رحمت کی دوری کی علامت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سيكون في امتی نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العنوهن فإنهن ملعونات۔ ان قریب دنیا میں ایسی عورتیں ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود بے لباس ہی نظر آئیں گی، اور ان کی زیب و زینت اور ان کے جسم کے اعضاء پھر بھی نظر آئیں گے۔ علی رؤوسہن کأسنمة البخت، اور ان کے سروں پہ اس طرح جوڑے ہوں گے، اور آگے ایسے خطرناک لفظ ہیں۔ سچی بات یہ ہے مسلمانوں پہ اور مسلمان ماں بہنوں اور بیٹیوں کی حالت کو دیکھ کے ان الفاظ کا ترجمہ بھی کیا کیا جائے۔ فرمایا العنوہن، ان پہ لعنت کرو، فإنہن ملعونات، یہ ملعون عورتیں ہیں۔ ایک مسلمان، اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مطرود کون ہے؟ شیطان، اس لیے اس کو ملعون کہا، لعنہ اللہ، اس پہ اللہ نے لعنت کی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا۔ اس پہ پھٹکار کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے پردگی یہ منافقت کی علامت ہے۔ علی بن رباح اپنے باپ سے، وہ ابھی الصدفی سے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، خیر نسائکم الودود الولود المواتیہ المواسیہ اذا اتقین اللہ، وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورتیں وہ ہیں، کون سی عورتیں؟ الودود الولود، پہلی صرف اپنے خامد کو ٹوٹ کر چاہنے والی، الولود جن کو اللہ تعالیٰ اولاد زیادہ دیں، المواتیہ المواسیہ، وہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنے خامد کی خدمت و اطاعت کرنے والی ہیں۔ اذا اتقین اللہ، اگر وہ اللہ سے ڈر جائیں، تقوی ان کو نصیب ہو جائے، اس سے افضل کوئی عورت نہیں ہے۔ وشر نسائکم المتبرجات المتخیلات وہن المنافقات، اور بدترین عورتیں وہ ہیں المتبرجات، المتبرجات جو تبرج کرنے والی ہیں، بے پردگی اختیار کرنے والی ہیں، المختلعات جو اپنے لباس کو اس انداز سے زیب تن کرتی ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی ان کے اعضاء جسم کی نمائش ہوتی ہے، وہن المنافقات، یہی منافق عورتیں ہیں۔ اور آگے فرمایا لا يدخلن الجنہ منہن، ان میں سے عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، الا مثل الغراب الاعصم، جس طرح غراب اعصم کوے کی قسم ہے، جس طرح ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، ایسی عورتیں بہت تھوڑی ہی جنت میں جائیں گی۔ اللہ رب العزت اس بھول سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المختلعات والمنتزعات ہن المنافقات، جو عورتیں اپنے اوپر سے چادریں اتارنے کو پسند کرتی ہیں، لباس پہننے کے باوجود عوریاں نظر آتی ہیں، وہن المنافقات، یہ منافق عورتوں کی نشانی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ نے سنی پچھلی مجلس میں، جب بنو تمیم کی عورتیں باریک لباس پہن کے آئیں، آپ نے کیا فرمایا؟ ان کنتن مؤمنات، اے عورتوں اگر تو تم مومنہ عورتیں ہو، فلیس ھذا بلباس المؤمنات، تو پھر یہ مومنہ عورتوں کا لباس نہیں۔ وَإِن كُنتُنَّ غَيْرَ ذَلِكَ فَتَمَتَّعْنَ بِهِ، اور اگر تمہارے اندر ایمان نہیں پھر تم پہ کوئی قید نہیں، پھر تم جو پہنا ٹھیک ہے۔ یہ تو قید و بند جس کو ہم سمجھتے ہیں عزت کی حفاظت کے احکامات تو مومنوں کے لیے ہیں، تو باریک لباس یا ایسا ٹائٹ لباس جس سے عورت کے جسمانی خد و خال واضح ہو، یہ کسی مومنہ عورت کا لباس نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا کہ یہ تبرج، یہ بے پردگی، یہ بے لباس ہونا، یہ تو اصل میں شیطان کی خوشی ہے، اور شیطان تو چاہتا یہ ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ الْفَحْشَاء، فحاشی کا حکم شیطان دیتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اور تمہارا خالق و مالک تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کروں گا، تم معافی مانگ لو، میں تمہیں اپنی فضل سے نوازوں گا، تم طلب تو کرو۔ واللہ واسع علیم، اور وسعتوں والا اور علم والا تو وہ خالق ہی ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کر کے امت کو ایک بہت بڑا پیغام دیا۔ کون سی آیت اور کب یہ نازل ہوئی؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلے، فحاشی اور عریانی پھیلانے کو صرف پسند کرتے ہیں۔ کن لوگوں میں؟ فی الذین آمنوا، ایسے لوگوں کے اندر جن کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتے تم نہیں جانتے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا، طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان پہ تہمت لگی اس وقت یہ آیت کا نزول ہوا۔ اور مقصود آیت کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت اور پاکیزگی اللہ نے اتار دی، کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کی یہ گفتگو کرنا معاشرے کے اندر منافقوں کی باتوں کو بھی اللہ تعالی نے، حرم نبوت پہ زبان کھولنے کو بھی اللہ تعالی نے کیا فرما دیا؟ یہ مومنوں کے اندر فحاشی اور عریانی کو پھیلانے کی جو خواہش کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلا معاشرے کے اندر خواہ وہ کسی بھی کارنر سے ہو، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کے رویے، اس طرح کے زاویے جس سے فحاشی اور عریانی کے پھیلاؤ کا ایک خطرہ پیدا ہو جائے، وہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یبغض الفحش والتفحش، اللہ رب العزت تو فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ فحاشی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان بد زبانی کرے یا ایسی سلینگ گفتگو کرے تو انسان کی عظمت کے مخالف ہے، اللہ نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔